بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ مکہ مکرمہ میں 9 ربیع الاول سن نبوی عام الفیل یوم دوشنبہ بروز پیر مطابق 22 اپریل 571 عیسوی صبح کے وقت ہوئی تھی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد نے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ بہقی کی روایت میں ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایمان کسرا کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیا تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھیں۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ سراپا حیرت زدہ رہ گئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلک رہا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکے تھے اور نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پان کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر کسی نہ کس طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے دادو انعام کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری تمام سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور میز اس بنا پر لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا، اس نے جس قدر چاہا دودھ پیا اور اس کے ساتھ اس کے دودھ شریک بھائی نے بھی شکم سے رو کر دودھ پیا۔ پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دونے گئے تو دیکھا کہ اس کے تھان دودھ سے لبریز ہیں۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ واپس روانہ ہوا تو میں اپنی اس خستال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اللہ کی قسم اب وہی گدی پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں کہنے لگی، اے ابو ذؤیب کی بیٹی، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر سوار ہو کر تو آئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں
ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ انہوں نے کہا یقیناً اس بچے کا کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ ہمارا علاقہ روئے زمین کا سب سے زیادہ قحط زدہ علاقہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو اسودال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دودھ دوہتے اور پیتے جبکہ کسی انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا اور ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہا ہی نہ رہا۔ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس بچے کے آنے کے بعد سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی عمر کے 4 سال حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ان کے خاوند حارث کے کندھوں پر اور ان کی بیٹی شیمہ کے ساتھ کھیل کود میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور بڑے ہونے کے بعد شیمہ کے ساتھ انہیں جنگل سے واپس لے آتے۔ اہل عرب میں بنو ازن اور خصوصاً بنو سعد کی زبان فصاحت میں مشہور تھی۔ آمنہ کے لال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی فضا میں باتیں کرنا سیکھا۔ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس اپنی والدہ کے گھر لوٹے تو کنیز برقع لیے پھرتی تھی۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔